السلام علیکم ناظرین. آج ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور وہ ٹاپک ہے کہ بیماری کس کو کہتے ہیں. ہم کس کو کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بیمار ہے. اور آج میں آپ کو صحت کی تعریف بتاؤں گا کہ صحت کس کو کہتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اصل میں بیمار بندہ کون ہوتا ہے. کیا جو بندہ کسی مرض میں مبتلا ہے، اس میں کوئی پیتھالوجیکل چینجز آ چکی ہیں، کیا اس کو ہم بیمار کہیں گے، یا کہ بیماری جو ہے کسی اور چیز کا نام ہے. صحت کے حوالے سے بھی صحت مند کس کو کہتے ہیں، یہ بھی آج کے پروگرام میں ہم جانیں گے. اور آپ حیران ہوں گے کہ ہم جو آج تک ٹپیکل جو ہم صحت کی تعریف سنتے ہیں یا بیماری کی تعریف سنتے آئے ہیں، اصل میں بیماری اس کو نہیں کہتے. یعنی کہ اگر کوئی بندہ کسی مرض میں مبتلا ہو گیا ہے اور اس مرض کے ساتھ وہ اپنے معاملات سر انجام دے رہا ہے، اور اس مرض کے ساتھ اس کو تقریباً 10 سال یا 15 سال گزر چکے ہیں، اور وہ اس مرض کی وجہ سے کسی بھی پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، تو ہم اس کو مریض نہیں کہیں گے. ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اگر ایک جو ہے بندہ ہے، کوئی شخص ہے، وہ بواسیر کی بیماری میں مبتلا ہے، آفس ورکر ہے، صبح جاتا ہے وہ اور شام تک وہ آفس میں کام کرتا ہے، اور جتنا بھی وہ 8 گھنٹے یا 6 گھنٹے وہ آفس میں کام کرتا ہے، اور اس دوران وہ اس جو بواسیر ہے وہ اس کی تکلیف یا اس کی جو کانسیکوینسز ہیں وہ اس کو تنگ نہیں کر رہے ہیں. یعنی وہ مینٹلی طور پہ ڈسٹرب نہیں ہو رہا. تو اور ایک لمبا عرصہ گزر گیا ہے، وہ اسی طرح اس مسئلے کا شکار ہے، لیکن وہ ذہنی طور پہ ریلیکس ہے اور اس کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان نہیں ہو رہا. تو ایسی صورتحال میں ہم اس کو بیمار نہیں کہیں گے. اب بیمار کس کو کہیں گے؟ بیماری اس حالت میں ہم اس کو بیمار کہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے اس کو بواسیر کا مسئلہ ہے، اور ہر وقت اس کے ذہن پہ بواسیر کا جو مسئلہ ہے وہ سوار ہے، اور اس چیز کو لے کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکا ہے. اور اس پریشانی کے عالم میں کبھی وہ کوئی نسخہ استعمال کر رہا ہے، کبھی کوئی دوا استعمال کر رہا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے. یعنی وہ مینٹلی طور پہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. ایسی حالت میں ہم اس کو صحیح معنوں میں اس کو ہم بیمار کہیں گے کہ یہ بندہ جو ہے بیمار ہے. بیماری جو ہے، بیماری اور صحت میں بڑا معمولی سا فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے ایموشنلی اور مینٹلی آپ سٹرونگ ہیں، اور آپ اس تکلیف کو آپ اس طریقے سے مطلب اس کو آپ اس حوالے سے سینسٹیو نہیں ہیں، اور آپ اس کو مطلب کہ اس تکلیف کے ساتھ لے کے آپ ایک ہیلدی لائف گزار رہے ہیں، اور آپ جو ہے کسی بے چینی کا شکار نہیں ہیں، انزائٹی کا شکار نہیں ہیں، تو آپ صحت مند ہیں. میں کئی ایسے مریضوں کو جانتا ہوں جن کو جو کہ ہمارے پاس آتے ہیں، کلینک پہ آتے ہیں، اور ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوتی ہے، نئی وہ ڈائبیٹک، وہ ٹیسٹ کرواتے ہیں، شوگر آ جاتی ہے، ان کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور ودن منتھس میں دیکھتا ہوں کہ وہ کمزور ہو جاتے ہیں، ڈھانچہ بن جاتے ہیں جناب، اور کئی طرح کے مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اب مجھے یہ ہو رہا ہے، اب مجھے یہ ہو رہا ہے، اب مجھے یہ ہو رہا ہے، اور تھوڑے سے عرصے میں ہی وہ کئی طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں. آپ یقین کریں، میں ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جو کہ پچھلے 20 سال سے ڈائبٹیز کے مریض ہیں، اور ایسے بندوں کو بھی جانتا ہوں جن کی پچھلے 10 سالوں سے جن کی شوگر جو ہے وہ 300 سے نیچے نہیں آتی. میرے جاننے والے ہیں کہیں 300 سے ان کی شوگر نیچے نہیں آتی، لیکن اس کے باوجود وہ صحت مند ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، کھا پی رہے ہیں، بالکل اچھی طرح سے لائف گزار رہے ہیں. اسی طرح ایک اور میں نے ایک لیڈیز تھی کافی ایجڈ، ان کو میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ اراؤنڈ، میں نے سنا تھا کہ ان کو اراؤنڈ 45 کی ایج میں ان کو جو ہے وہ ڈائبٹیز ڈائگنوز ہوئی تھی، اور اس کے بعد ان کی شوگر جو ہے وہ ہائی رہنے لگ گئی تھی، اور اسی طرح ان کی جو ڈیتھ ہوئی ہے
وہ ڈیتھ جا کے ان کی 85 ایئرس کی ایج میں ہوئی ہے۔ اب اس دوران ان کے جو بیٹے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ گھر میں جب بھی کوئی سویٹ آتی تھی، کوئی سویٹ لے کے آتا تھا یا گھر میں سویٹ بنتی تھی، تو اماں جی جناب ایک لڈو یا ایک برفی کا ٹکڑا نہیں اٹھاتی تھیں، وہ 3 سے 4 ٹکڑے اٹھا کے کھا جاتی تھیں، اور ان کی زبان پہ یہ بات ہوتی تھی کہ مرنا تو ایک دن ہے ہی ہے، تو میں جو ہے یہ میٹھا کیسے چھوڑ دوں میں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ آپ پرہیز نہ کریں، پرہیز بہت ضروری ہے، لیکن بیماری کو آپ ذہن پہ سوار نہ کریں۔ اگر بیماری آپ کے ذہن پہ سوار ہو گئی تو آپ کا سارا اعصابی نظام ڈسٹرب ہو جائے گا، اور اگر آپ کا اعصابی نظام ڈسٹرب ہو گیا تو آپ کی قوت مدافعت جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی، اور اس جو نروس سسٹم جب ویک ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہمارے آرگنز بھی ویک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا ہارمونل سسٹم بھی ڈسٹرب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں بیماری جو ہے نا وہ انسان پہ 2 طرح سے اٹیک کرتی ہے۔ بعض لوگوں میں فزیکلی اٹیک کرتی ہے، ان کے فنکشنز میں چینج آتی ہے، پیتھالوجی پیدا ہوتی ہے، اور اس سے پھر کیا ہوتا ہے کہ اکثر 3 لیولز ہوتے ہیں، ایک فزیکل لیول ہوتا ہے، ایک ایموشنل لیول ہوتا ہے، اور ایک مینٹل لیول ہوتا ہے۔ تو یہ بیماری جو ہے نا ان 3 لیولز پہ حملہ آور ہوتی ہے۔ بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی جو ہے وہ مینٹل لیول پہ ان پہ اٹیک کرتی ہے بیماری، ان میں ذہنی مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر شیزوفرینیا کے کیسز ہیں، ڈپریشن کے کیسز ہیں۔ اس طرح بعض لوگوں میں کیا ہوتا ہے کہ فزیکلی جو ہے نا بیماری ان کو اٹیک کرتی ہے، اور وہاں سے پھر چلتی ہوئی اس کے ایموشنز کو ڈسٹرب کرے گی، ایموشنلی بندہ ڈسٹرب ہوگا، اس میں بے چینی، گھبراہٹ، خوف وغیرہ کے سمپٹمز پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اگلا لیول جو آ سکتا ہے وہ مینٹل لیول بھی اس میں پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو کئی طرح کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، ڈیلیوژنز ہو سکتے ہیں، ایلوژنز ہو سکتے ہیں، شیزوفرینیا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، ڈپریشن کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو صحت مند بندہ جو ہے، آخر میں صحت مند بندے کی تعریف ہم اس طرح کریں گے کہ جو جذباتی اور ذہنی طور پر آزاد ہے، ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کی جو سوچ ہے نا وہ کسی بیماری کی وجہ سے پکڑی ہوئی نہیں ہے، جکڑی ہوئی نہیں ہے، تو وہ بندہ صحت مند ہے۔ امید کرتا ہوں اس پروگرام میں آپ کو اچھی طرح سے صحت اور بیماری کی تعریف سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت ملتی رہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔